چلی جائے۔ اگلا سوال، یہ حافظ اظہر الدین صاحب پٹن گجرات کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے مولانا آج کل جن لڑکے لڑکیوں کی منگنی ہو جاتی ہے تو ان میں آپس میں واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے سے چیٹ کرنا یا موبائل کے اوپر بات کرنا یہ عام ہو چکا ہے، اور ماں باپ بھی ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اپنی بیٹی اس کے منگیتر سے باتیں کر رہی ہے تو ماں باپ نظر انداز کرتے ہیں، یا بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی منگیتر سے بات کر رہا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شرعاً یہ کیسا ہے؟ بھائی ہمارے حافظ اظہر الدین صاحب، شریعت کے اندر نکاح جب تک ہوتا نہیں اس وقت تک منگیتر بھی نامحرم ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کے بھی وہی شرائط ہے، وہی احکام ہے جو کسی اجنبی مرد کے ساتھ میں بات کرنے کے احکام ہیں۔ اس لیے منگیتر سے بات کرنا بھی حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، چاہے وہ منگیتر کیا کہیں گے اسے، مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ مرد ہے تو وہ مستورات سے بات نہ کرے، اور مستورات اگر ہے تو وہ مرد سے بات نہ کرے۔ اور دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندی ہے، اس پہ عمل کرو گے تو بھلائی آئے گی، خیر آئے گا، اور اگر نہیں عمل کرو گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی ایسی منگنیوں کی رسم جس میں مولانا اکبر ہاشمی نے بذات خود شرکت کی، جس میں 5-5 لاکھ روپئے لوگوں نے خرچ کیے، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ منگنی کی رسم ختم ہو گئی۔ کیوں؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو فضول خرچی، اللہ رسول کے حکم توڑے تھے منگنی میں، دوسرے لڑکا لڑکی کو اتنی آزادی دے دیے کہ دونوں دن بھر واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے سے چیٹ کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں موبائلوں پہ بات چیت کرتے تھے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی، لیکن درمیان میں ہی لڑائی جھگڑے، تیری میری، شادی سے پہلے دونوں کے بیچ میں ایسے ہو گئے کہ پھر وہ منگنی کی رسم شادی سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ لڑکا اپنے گھر پہ، لڑکی اپنے گھر پہ، دونوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ وہ جو 5-6 لاکھ روپئے خرچہ کیے تھے وہ سب پانی میں چلے گئے۔ میں نے تحقیقات کیا، ارے بھائی کس وجہ سے منگنی ٹوٹی؟ تو لڑکی کے والد صاحب نے کہا، بولے مولانا ابھی شادی ہوئی نہیں، اور وہ لڑکا میرے بیٹی کو فون کر کے بولتا کہ کل تو فلانے مال میں نظر آ رہی تھی تیرے فلانے کزن بہنوں کے ساتھ، فلانے رشتہ داروں کے ساتھ، تو نے میرے سے اجازت نہیں لی، میرے سے بغیر اجازت تو مال بھی گھوم رہی، بازار بھی گھوم رہی، اس کا مطلب تو اور کہاں کہاں پہ گھومتی ہوں گی، پھرتی ہوں گی، ادھر ادھر جاتی ہوں گی۔ تو بیٹی تھوڑی سی ہماری پریشان ہو گئی، رونے دھونے لگی۔ اس کی والدہ نے پوچھی تو اس نے کہا کہ اکرم کا فون آیا تھا اور وہ یہ بول رہا تھا کہ تو میری بغیر اجازت کہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتی ہے۔ تو والدہ نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بابا ابھی تو کون ہے؟ ابھی میری بیٹی ہے، میرے گھر میں ہے، ابھی تیرے نکاح میں نہیں ہے، ابھی سے تیری بھائی گیری، ابھی سے تیری دادا گیری، ابھی سے جب تو اس کے اوپر اتنا حکم چلا رہا ہے تو نکاح کے بعد تو اس کا سانس لینا بھی مشکل کر دیں گا۔ اس لیے ایسے آدمی کو بیٹی دینے سے تو اچھا ہے میں اپنی بیٹی کسی اور کو دوں۔ اس وجہ سے بولے میں نے اپنے بیٹی کا رشتہ توڑ دیا، بھلے مجھے 4-5 لاکھ کا خرچہ آیا ہو، وہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس سے زیادہ تو میں دان میں اور خیرات میں لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ وہ صاحب نے اس وجہ سے رشتہ توڑ دیے۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ رسول کے حکم کو توڑنا۔ شانے بن رہے تھے دونوں بھی، بات چیت کر رہے تھے ایک دوسرے سے، تو نکاح ہوا نہیں، اس سے پہلے ہی وہ منگنی ختم ہو گئی۔ ایک اور واقعہ، ایک جگہ پہ ایسے ہی منگنی کی رسم ہوئی جس میں لاکھوں روپئے خرچ ہوئے، لیکن 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ وہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ تو وہ میں نے تحقیقات کیا، پتہ یہ چلا کہ لڑکا لڑکی موبائل پہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، دونوں ہائر ایجوکیٹڈ تھے۔ تو لڑکی نے لڑکے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھ تیرے والدین وغیرہ جو ہے وہ سب گاؤں کے رہنے والے ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان لوگوں کا ماڈرن لائف اسٹائل نہیں ہے، تو میرا ان کے ساتھ جمنے والا نہیں، اس لیے شادی کے بعد نارملی میں ایک 8-15 دن تیرے ماں باپ کے ساتھ رہوں گی، اس کے بعد ہم لوگ یا تو بامبے میں سیٹل ہو جائیں گے یا تو پونے میں سیٹل ہو جائیں گے۔ تمہارے گاؤں میں رہنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یا تمہارا جو شہر ہے وہاں میں نہیں رہ سکتی۔ اب لڑکا لڑکی کے اسی مسئلے کو لے کر حجت اور تیری میری شروع ہو گئی، اور وہ جو ان دونوں کے آپس کے درمیان کا رشتہ تھا نکاح سے پہلے ختم ہو گیا۔ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی اللہ رسول کے حکم کو توڑنا۔ جب وہ نامحرم ہے، ارے ختم ہو گئی بات، آپ نے بات کیوں کی؟ اور یہ صرف دنیا داروں کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں میں،
ہمارے یہاں پہ بہت سارے دیندار لوگوں کے گھرانوں میں بھی وہ اپنی بیٹیوں کو کھلی آزادی دیتے ہیں اپنے منگیتروں سے بات چیت وغیرہ کرنے کے لیے، جو شرعن بالکل درست نہیں ہے، ایک دم غیر مناسب عمل ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. بڑی آفت اور بڑی مصیبت آنے سے اچھا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ کے اس عمل کو فوراً اسٹاپ دے دے. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھو بھائی، یہ آج کے سوالات کے جوابات تھے. اس میں جن کے حوالے آسانی سے ملے میں نے ان کو لے لیا ہوں. بہت سارے سوالات پینڈنگ میں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ آئیں گے. اور ایک بات آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ، بہت سارے لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارے محلے میں فلانے صاحب رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، یہ کرنا کیسا ہے؟ مولانا ہمارے رشتہ دار میں فلانے چچا تایا ہے، انہوں نے ایسا کیا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو ایسا اور ویسا اور اس کے بارے میں جو سوالات ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ سے جو متعلق مسئلہ ہے پرسنل آپ اس کا سوال کرو تو ہمارے یہاں پہ جواب ملے گا. اس کے سوالات اللہ کے واسطے نہ کیے جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.